بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ نئی پالیسی متنازعہ، صارفین کا ڈیٹا رسک پر ذہن سازی ہو سکے گی۔ پالیسی سے اتفاق نہیں تو صارفین 8 فروری کے بعد استعمال نہیں کر سکیں گے۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو صارفین کے لیے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ فیس بک مالی مفادات کے لیے استعمال کر سکے گا، پرائیویسی متاثر ہوگی۔ صارفین کا نام، فون نمبر، لوکیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، ٹائم زون، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری کا پرسنٹیج، سگنل کی طاقت، فون کا IMEI، پروفائل کی تفصیلات، ڈسپلے فوٹو سٹیٹس پر رکھی جانے والی معلومات، آخری مرتبہ کب آن لائن ہوا، صارفین کے وصول اور ارسال کیے گئے پیغامات وغیرہ استعمال کیے جائیں گے۔ IT ماہرین۔ پالیسی کا اطلاق یورپی یونین پر نہیں ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے صارفین کا تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ کراچی نیوز ڈیسک۔ پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی مقبول ترین ایپ واٹس ایپ کی جانب سے دنیا بھر میں اپنے 2 ارب سے زائد صارفین کے لیے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ نئے سال کے آمد کے ساتھ 5 جنوری کے دن ایپ کی جانب سے صارفین کو ان کے فون پر پیغام بھیجا گیا کہ اگر وہ نئی پالیسی سے اتفاق نہیں کریں گے تو ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ایسے صارفین یہ ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ایپ کے اندر ہی نوٹیفیکیشن بھیج کر صارفین کو بظاہر الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ 8 فروری تک لازمی طور پر کمپنی کی شرائط و ضوابط سے اتفاق کریں، بصورت دیگر ان کے اکاؤنٹس ختم کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ پالیسی یورپی یونین کے صارفین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان ممالک نے فیس بک انتظامیہ کے ساتھ پرائیویسی کے حوالے سے علیحدہ معاہدہ کر رکھے ہیں۔ دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ممالک اپنے ملک کے صارفین کا ڈیٹا نہ صرف محفوظ بناتے ہیں بلکہ قوانین بھی بناتے ہیں۔ اگر مختلف اس ضمن میں دیکھیں تو یورپی یونین مختلف پالیسیوں کی خلاف ورزی پر ماضی میں امیزون، فیس بک، گوگل اور دیگر کمپنیوں پر کروڑوں یورو مالیت کے جرمانے بھی عائد کر چکی ہے۔ معروف جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو عالمی سطح پر متنازع قرار دیا جا رہا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے اپنے مداحوں کو سگنل ایپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو جیک ڈورسی نے بھی ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ سینسر ٹاور نامی ادارے کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس ٹویٹ کے بعد تقریباً 1 لاکھ افراد نے فوری طور پر سگنل ایپ ڈاؤن لوڈ کی۔ کمپنی کے سرور پر آنے والے اس قدر زبردست ٹریفک کی وجہ سے سگنل ایپ کچھ دیر کے لیے بند بھی ہو گئی، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے تمام صارفین کو خوش آمدید کہا اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے معروف ٹیک کمپنی مائیکروسافٹ نے بھی اپنے صارفین سے کہا ہے کہ وہ اسکائپ کا استعمال بے خوف ہو کر سکتے ہیں، کیونکہ صارفین کی پرائیویسی کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کی ملکیت سمجھے جانے والی ایپ واٹس ایپ کی نئی پالیسی سے صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروسز کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ پر صارفین کی بات چیت کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ کر سکیں گے۔ اس نئی پالیسی کو واٹس ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جب کوئی صارف میڈیا فائل کسی پیغام میں کسی کو فارورڈ کرے گا تو اس فائل کو عارضی طور پر انکرپٹڈ انداز سے اپنے سرور پر محفوظ کر لیا جائے گا تاکہ اس پیغام کو مزید فارورڈ کرنے کا عمل تیز رفتار اور مؤثر بنایا جا سکے۔ کمپنی کی جانب سے واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف کی جمع کی جانے والی تفصیلات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں فون کا ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، ہارڈ ویئر ماڈل، موبائل فون سروس کے سگنل کی طاقت، ٹائم زون، انٹرنیٹ کنیکشن کا نام اور IP ایڈریس، سروس استعمال کرنے کا مقام، لوکیشن وغیرہ شامل ہیں۔
یاد رہے کہ واٹس ایپ یہ معلومات اس وقت بھی حاصل کر سکے گا جب صارف اپنے فون میں لوکیشن سروس کو بند رکھے گا۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹس ایپ کی مقبولیت کو دیکھ کر فیس بک نے اسے فروری 2014 میں خرید لیا تھا۔ اس طرح دی فیس بک کمپنی میں ایک اور ایپلیکیشن کا اضافہ ہو گیا۔ فیس بک کمپنیز میں اس وقت انسٹاگرام، واٹس ایپ، آئیکیولس، کوم، لائیو ریل اور تھریڈ سی نامی ادارے یا کمپنیاں شامل ہیں جو اپنے صارفین کا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ فیس بک بنیادی طور پر اشتہارات کے ذریعے چلنے والی ایک کاروباری کمپنی ہے۔ اگر آپ فیس بک کھولیں تو لیپ ٹاپ پر اس کے دائیں یا بائیں جانب یا پھر فون میں فیس بک کی فیڈز میں صارفین کو اشتہارات نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ویڈیوز میں بھی اشتہارات دکھائے جاتے ہیں۔ حیران کن انداز سے یہ اشتہارات صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر ایپ میں بھیجے جاتے ہیں۔ صارفین کی یہ دلچسپی فیس بک کو اس وقت معلوم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے فون میں فیس بک ایپ انسٹال کر کے اسے اپنی لوکیشن، اپنی گیلری، اپنے کنٹیکٹس، کیمرہ، مائک وغیرہ کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف فیس بک اپنی صارف کی آواز سن سکتا ہے بلکہ اس کے فون کے استعمال کے طریقہ کار کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب معلومات استعمال کرتے ہوئے ہی فیس بک مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم کے ذریعے جائزہ لے کر اپنے صارفین کو ان کی پسند کی ٹیلرڈ اور ریلیونٹ معلومات فراہم کرتا ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ یہ بزنس ماڈل کاروباری کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ انہیں بھی الگورتھم کے ذریعے وہی معلومات پہنچائی جاتی ہیں جو صارف کے لیے ضروری ہیں، جس سے ان کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاروباری ماڈل میں اسے بیسٹ یوزر ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیونکہ فیس بک نے اپنے پلیٹ فارم میں اضافہ کر کے اس میں انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو شامل کر لیا ہے، اس لیے جب صارف اپنی معلومات ان پلیٹ فارم پر شیئر کرتا ہے تو اس کی نجی زندگی میں ان کمپنیوں کی مداخلت بڑھ جاتی ہے۔ آن لائن رائٹ ٹو پرائیویسی کے حوالے سے مختلف ملکوں نے ان کمپنیوں کے لیے اپنے اپنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں آن لائن ٹیکنالوجی کمپنی کو ہیکر سے خطرات لاحق ہیں جو صارفین کا ڈیٹا چوری کر کے اسے غلط استعمال کر سکتے ہیں، جو ایک لحاظ سے مختلف ملکوں کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ 2015 میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں فیس بک کے تقریباً 8 سے 9 کروڑ صارفین کا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا، جس میں پرسنل پروفائل، ان کی پسند ناپسند، ان کے تبصرے، کمنٹس کرنے کا انداز وغیرہ جیسی معلومات شامل تھیں۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ ڈیٹا برطانوی کمپنی کیمبرج اینالیٹیکا کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ امریکہ میں انتخابات میں رائے عامہ کو مخصوص سمت میں موڑنے کے لیے بھی اسی ڈیٹا کا استعمال ہوا۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صارفین کے ڈیٹا کو وسیع پیمانے پر عوامی رائے عامہ تبدیل کرنے یا پھر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کے اس زبردست لیک کے حوالے سے پیدا ہونے والی ناخوشگوار صورتحال پر فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو امریکی کانگریس کمیٹی کے روبرو پیش ہو کر یقین دلانا پڑا تھا کہ صارفین کا ڈیٹا کسی کو نہیں دیا جاتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کی حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے صارفین کا نجی ڈیٹا دیگر ملکوں کی کمپنیوں تک پہنچنے سے بچائے کیونکہ اسے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اور یورپی یونین کی ڈیٹا ریگولیٹری ایجنسیوں نے فیس بک کے ساتھ ڈیٹا کے تحفظ کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کے صارفین کا ڈیٹا انہی ملکوں میں موجود سرورز پر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آن لائن ڈیٹا پرائیویسی کو مزید سمجھنے کے لیے معروف ویڈیو اسٹریمنگ سائٹ نیٹ فلکس پر دا سوشل ڈائلیما اور دا گریٹ ہیک کے نام سے 2 دستاویزی سیریز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح صارفین کے آن لائن ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ادارے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ کس طرح صارفین کا ڈیٹا فیس بک
اور پھر فیس بک اپنے مفادات کے لیے دیگر کاروباری کمپنیوں کو فراہم کرے گا۔ واٹس ایپ کی سابقہ پالیسی میں کہا جاتا تھا کہ صارفین کی پرائیویسی کمپنی کا نصب العین ہے اور صارفین کو محفوظ ترین یعنی انکرپٹڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں، لیکن اب نئی پالیسی میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں، یعنی صارفین کی وہ معلومات جو پہلے واٹس ایپ انتظامیہ فیس بک کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی اب وہ فراہم کی جائیں گی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ نئی پالیسی سے اتفاق نہیں کریں تو 8 فروری کے بعد آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے اور صارفین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے فیس بک کی کوشش رہی ہے کہ وہ فیس بک کو دیگر ایپس کے ساتھ ہم آہنگ کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں فیس بک میں اب میسنجر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے کالنگ آپشن میں میسیجز روم کالنگ کے آپشن نظر آتے ہیں۔ تو آخر واٹس ایپ ایک صارف کی کون سی معلومات فیس بک کو فراہم کرے گا؟ اس میں آپ کا نام، فون نمبر، لوکیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، ٹائم زون، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری کا پرسنٹیج، سگنل کی طاقت، فون کا IMEI، انٹرنیشنل موبائل اکوپمنٹ ID، پروفائل کی تفصیلات، ڈسپلے فوٹو، اسٹیٹس پر رکھے جانے والی معلومات، صارفین کے کنٹیکٹس اور واٹس ایپ استعمال کرنے والے کنٹیکٹس اور ساتھ ہی ان کی تصاویر، صارف آخری مرتبہ کب آن لائن ہوا، صارف کی گیلری، صارف کے وصول اور ارسال کیے جانے والے پیغامات جو وصول نہ کیے جانے کی صورت میں 30 روز تک واٹس ایپ کے سرور پر محفوظ رہیں گے وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں واٹس ایپ کے ذریعے مالی لین دین کا آپشن بھی موجود ہے۔ ایسے صارفین کے ٹرانزیکشن کو بھی فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ واٹس ایپ کے مطابق پیغام رسانی کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بدستور فراہم کی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صارف کی جانب سے کسی کو بھیجا جانے والا پیغام انکرپٹڈ ہوگا اور جب تک وہ پیغام موصول نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ پیغام انکرپٹڈ ہی رہے گا۔ پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کے درمیان اگرچہ واٹس ایپ کا سرور موجود رہتا ہے، لیکن انکرپشن سروس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام واٹس ایپ انتظامیہ سمیت کوئی بھی نہیں پڑھ یا دیکھ سکتا۔ پیغام وصول ہوتے ہی مذکورہ پیغام واٹس ایپ کے سرور سے ختم یعنی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق انکرپشن سروس بدستور موجود ہے، لیکن نئی اور پرانی پالیسی میں فرق یہ ہے کہ ماضی میں واٹس ایپ اپنے صارفین کا ڈیٹا فیس بک سمیت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اب نئی پالیسی کے مطابق دیکھیں تو چونکہ فیس بک کا ماڈل ایڈورٹائزمنٹ بیسڈ ہے، اس لیے اس کی انتظامیہ مالی مفادات کے لیے صارفین کا یہ ڈیٹا حاصل کر کے الگورتھم کے ذریعے اسے مختلف کاروباری کمپنیوں کو فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ قیاس ہے کہ اس صورتحال کے بعد واٹس ایپ پر بھی اشتہارات کا سلسلہ شروع ہو جائے جو صارفین کی رائے کو مخصوص سمت میں موڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صارفین کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ انہیں اس نئی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ڈیٹا اہم نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ڈیٹا غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صورتحال کے سنگینی کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین اور ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک نے اپنے مداحوں کو واٹس ایپ چھوڑ کر سگنل نامی ایپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ آن لائن پرائیویسی کو بچانے کے لیے صارفین واٹس ایپ کے متبادل کے طور پر ٹیلی گرام نامی ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گزشتہ چند روز کے دوران ان دونوں ایپس کی طلب میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے ان کا نجی ڈیٹا اہم ہے یا واٹس ایپ کا استعمال۔ اللہ حافظ۔